ایران کے ساتھ جنگ بالکل اب اختتام کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہو جاتا۔ بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر کوئی انہیں سر کہہ رہا ہوتا ہے، صورتحال کو بدلنے کے لیے مجھے فوری طور پر اقدام کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو تعمیر نو کرنے میں 20 سال لگیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اب جنگ کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایران کو تعمیر نو کرنے میں 20 سال لگیں گے۔ آپ کو بھی سناتے ہیں جس کو پوری دنیا کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو ہم بات کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑی اہم بات کی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی طور پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا معاہدہ ہو جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے والا ہے، اور اگر ایران یہ کر لیتا تو پھر ساری دنیا ان کو سر کہہ کر مخاطب کرتی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو بات آج کل کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی پاکستان آ سکتے ہیں اور کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا کردار اس میں بہت اہم ہے، معتبر ثالث کا کردار ہے، بہترین میزبان ہے، مذاکرات کے لیے پاکستان امریکہ کی پہلی ترجیح بن گیا ہے۔ جی ہاں جناب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں مذاکرات کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ فاکس نیوز سے پہلے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران سے بات چیت اگلے 2 دن میں ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہمارا جھکاؤ پاکستان ہی کی طرف ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر آپ نے پہلے مذاکرات کیے ہوں، آپ وہاں سے ایک اچھا انوائرمنٹ لے کر جائیں اور دوبارہ سے کیتھرین، دوسرے ممالک کی بھی بات ہو رہی تھی کہ ان ممالک میں بھی شاید دوسرا دور ہو سکتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں اور جن ممالک کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ہم وہاں پر یہ بھی ان کی جانب سے بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جن ممالک کا تعلق ہی نہیں ہے ہم وہاں پر کیوں جائیں، اور پاکستان کی میزبانی ان کو بہت بھا گئی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت اچھے سے تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات یقیناً سب کے سامنے کھل کر واضح ہے کہ فیلڈ مارشل ایک زبردست شخصیت ہے، اور یہ صرف ہم نہیں، پوری دنیا نہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، تو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ تو عاصم منیر صاحب نے ظاہر کام بھی ایسا کیا ہے نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ 2 ایسے فریقین کو میز پر لا کر بٹھایا ہے، امن کی میز پر لا کر بٹھایا ہے، مذاکرات کے لیے کنونس کیا، جو 47 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور ایک میں دوسرے نہ کا نام مانوں نہیں۔ گی بات جو ہے وہ دونوں کی طرف سے جاری بالکل، اور جنگ بھی ان کے ظاہر ہے، obviously اتنی بڑی جنگ ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے، اور جس سے پورا خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے ان کا جو کردار ہے وہ امن کے سفیر کے طور پر بھی سامنے آیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کر رہے ہیں، اور امکان بھی یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد میں موجود صحافیوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کو وہاں ہی ہونا چاہیے، اگلے 2 دن میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، فورن ڈیلیگیشنز بہت آئے، صحافیوں کے بہت بڑے ڈیلیگیشن آئے، مختلف جو بین الاقوامی نشریاتی ادارے ہیں ان کے صحافی یہاں پر موجود تھے، لیکن چونکہ اب صحافیوں نے جانا شروع کیا تھا تو اب کی پروگرام ریڈ لائن ود طلت میں خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ تمام تفصیلات سما کو بتا دی ہیں۔ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں گے، اور پاکستان کو دوبارہ میزبانی کا موقع ملنا انتہائی دلچسپ بات ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد جانے والے وقت میں شامل نہیں ہوں گے۔ Online, the one who spoke to President Trump, Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump.
تو یہ بھی سما کو اعزاز رہا ہے کہ جس صحافی نے انٹرویو کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، ان کا انٹرویو طلعت صاحب نے لیا ہے، اور طلعت صاحب نے ان سے مختلف سوالات کیے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ نے کیا پوچھا. تو ان صحافی نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب ان کی بات ہوئی کہ آپ کیا یہاں پر آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی میں تو یہاں پر نہیں آؤں گا، البتہ امکان یہ ہے کہ مذاکرات ضرور ہوں گے، ہمارا وفد ضرور ہوگا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، کسی قسم کا کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جی مذاکرات ابھی جاری ہیں اور مذاکرات کا تسلسل ہے. مذاکرات کی دوسری نشست اب اسلام آباد میں ہی ہونی ہے. تو اب اگلے 2 روز میں کیا ہوتا ہے، اگلے 48 گھنٹے میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیتھرین خود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ، یعنی کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے. اچھی چیز ہونے والی ہے. اور زیدی صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو پریفرنس مل رہی ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اگینسٹ ہے، جو امن کے دشمن ہیں، ان کے لیے یہ منہ توڑ جواب ہے. بالکل. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہونے کا امکان ہے، اور اب تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں. یقیناً اس میں بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28 فروری سے یہ جنگ ہوئی، آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا، اور پھر دنیا ایک معاشی دلدل میں پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہم ہیں، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ کا کم از کم اگلے 48 گھنٹوں میں خاتمہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر، بہت بہت شکریہ. دیکھیے پہلا ہی دور ہے جس کا تسلسل ہے، اور یہ دوسرا دور میں اس صورت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ناکام ہو جاتے یا پھر کوئی اور ایسی بات آتی. میں آپ کے ساتھ پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ ناکام نہیں ہوئے تھے، یہ مذاکرات کامیاب تھے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک فریم ورک طے کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ایک ظاہر ہے جب ڈرافٹنگ ہوتی ہے، 2 ممالک کے درمیان میں معاہدات ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک سفارتی زبان ہوتی ہے، قانونی نقطے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک سیاسی طرز ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر اپنے اپنے ملک یہ لوگ گئے، وفود جو پاکستان تشریف لائے تھے، اور پھر اپنے اپنے ملک میں جا کے انہوں نے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے اپنی بات رکھی. اور اب ظاہر ہے امریکہ کے اندر مارکو روبیو کو بھی شامل کیا گیا ہوگا، اسی طریقے سے ان کے اٹارنی جنرل کو بھی شامل کیا گیا ہوگا، لیگل اور پولیٹیکل ایکسپرٹس کو بھی شامل کیا گیا ہوگا، ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لوگوں کو دیکھا گیا ہوگا، اور میرے خیال ہے IRGC دوسری جانب IRGC کی لیڈرشپ، ان کی انٹیلیجنس کی لیڈرشپ، اور